بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار۔ بخاری مسلم کی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کا تذکرہ کیا ہے جس سے ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثلاث من کن فی وجد بہن حلاوۃ الایمان، تین باتیں جس آدمی میں ہیں، تین اوصاف سے جو متصف ہے، تین خوبیاں جس آدمی میں پائی جاتی ہیں، وہ ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے، وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، وہ ایمان کی چاشنی محسوس کرتا ہے، اس کو اپنے ایمان میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت ایمان کی لذت کو حلاوت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ جس طرح جسمانی طور پہ بیمار شخص شہد کی مٹھاس کے اندر بھی کڑواہٹ محسوس کرتا ہے، اگر کوئی روحانی طور پہ بیمار ہے تو وہ ایمان کی مٹھاس کے اندر بھی لذت محسوس نہیں کرتا۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ پوری دنیا کے مقابلے میں جب اس کا دل اللہ اور اللہ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے تو یہ وہ پہلی نشانی ہے جس سے آدمی ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے۔ فرمایا دوسری خصلت اور دوسرا وصف یہ ہے کہ آدمی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ اگر اپنے لیے خیر پسند کرتا ہے، نیکی پسند کرتا ہے، عبادت پسند کرتا ہے اور بہتری پسند کرتا ہے تو یہ جذبہ اس کے اپنے بھائی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ جس چیز کو اپنے لیے نہ پسند کرتا ہے اس کو اپنے بھائی کے لیے بھی نہ پسند کرنا چاہیے۔ تیسرا وصف اور تیسری خوبی جس سے ایمان کی لذت ملتی ہے اور ایمان کی چاشنی ملتی ہے کہ آدمی ایمان کی نعمت سے مالا مال ہونے کے بعد اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد اور اسلام کو حاصل کرنے کے بعد اور اسلام کا اعتراف کرنے کے بعد کفر میں جانا اس طرح محسوس کرے جیسا کہ وہ جہنم کے الاؤ کے اندر پھینکا جا رہا ہے۔ اسلام کی نعمت سے مالا مال ہونے کے بعد کفریہ کام کرنا، یہ ایسا کام جس میں کفر کا پہلو نکلتا ہے، جس سے انکار کا پہلو نکلتا ہے، وہ کرتے وقت اس کے ایمان میں یوں محسوس ہو جیسے وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے والا ہے۔ نماز چھوڑنا بھی یہ کفری عمل ہے، جان بوجھ کے اگر نماز چھوڑتا ہے، ایک نماز کا چھوڑنا بھی اسے ایسے محسوس ہو جیسے میں جہنم کے اندر اور آگ کے اندر چھلانگ لگانے والا ہوں۔ برا کام کرنا، منع کردہ چیز کا ارتکاب کرنا، جس چیز سے مالک نے منع کیا ہے اس کی طرف جاتے وقت اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں اپنے آپ کو آگ میں پھینکنے والا ہوں۔ یہ تین خوبیاں اور تین اوصاف جس آدمی کے اندر موجود ہیں وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے اور ایمان کی چاشنی کو پا لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ خوبیاں اور یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔